السلام علیکم۔ اچھا، یہ سٹیٹمنٹ ایک بڑی مشہور ہو گئی ہے کہ بخار نہیں اتر رہا، کافی دن ہو چکے ہیں لیکن بخار اترتا ہی نہیں۔ اگر اترتا ہے میڈیسن کے استعمال سے تو دوبارہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے دیکھیں، قانون مفرد اعضاء کے مطابق ہم آپ کو ایک نسخہ بتا رہے ہیں۔ اس میں ہر قسم کے بخار کے لیے قانون مفرد اعضاء کے مطابق ہم آپ کو ایک اکسیر بخار کے نام سے ایک نسخہ ہے وہ دیتے ہیں، کیونکہ بخار میں معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ معدے کو یہ نسخہ بہت زیادہ تقویت دیتا ہے۔ تقویت طاقت کی جمع ہے، یعنی طاقت دیتا ہے، تو اس سے بخار اتر جاتا ہے۔ دوسری چیز بھی ہم ساتھ ساتھ دیتے ہیں، لیکن یہ ہر بخار کے ساتھ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیتے ہیں۔ نسخہ آپ سماعت فرمائیں۔ آپ لے لیں کالی ہیرڑ، ٹھیک ہے، 1 کلو لے لیں آپ۔ تو اس کو دیسی گھی میں تل لے، یا اگر دیسی گھی نہ ہو تو آپ اس کو ڈالڈا گھی میں تلے۔ دیکھیں، تلنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ پھول کر تھوڑی تھوڑی موٹی ہو جائے تو فوراً اس کو اتار لے، کیونکہ اس کو جلانا نہیں، اگر جلا لیا تو یہ پھر کام کی نہیں رہے گی۔ تو جب یہ موٹی ہو جائے گی تو اس عمل کو کہتے ہیں کہ بڑیا کرنا، یعنی کالی ہیرڑ کو بڑیا کرنا، ٹھیک ہے۔ کالی ہیرڑ 1 کلو، جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے کہ گھی میں تل لینا ہے اس کو۔ 250 گرام آپ نے دیسی اجوائن لینی ہے۔ کالی مرچ لے لے 50 گرام، سیاہ نمک 150 گرام۔ یہ تمام چیزیں آپ نے بالکل باریک کر لینی ہے، صفوف پاؤڈر کی طرح بالکل باریک کر کے نا صفوف بنا لینا ہے۔ اور 3 ٹائم آپ نے آدھا چمچ دینا ہے۔ اس سے بھوک بھی جاگ جاتی ہے بہت زیادہ۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو بھوک لگ جاتی ہے، اس سے تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ اکثر بخار اعصابی بخار ہوتے ہیں جس میں پیشاب کا رنگ سفید ہوتا ہے، زبان کا ذائقہ بھی سفید ہوتا ہے، کچھ کھانے کو دل بھی نہیں کرتا۔ زیادہ تر بخار دیکھنے میں آیا ہے کہ اعصابی بخار ہی ہوتے ہیں۔ تو دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بخار خشکی کی وجہ سے ہو، اس میں چند علامات آپ سماعت فرما لیں۔ اگر زبان کا رنگ ہلکا سفید ہے، بھوک کم لگتی ہے، پیشاب کا رنگ صبح کا تھوڑا سا ریڈ ہوتا ہے یا زرد کہہ لیں، لیکن آگے جو دن بھر پیشاب ہوتا ہے وہ سفید رنگ کا ہو، تو یہ علامات خشک مزاج کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ نبض اوپر سے لمبی ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ 4 ملین دے دیں۔ 4 ملین دے، اور ساتھ جو میں نے ابھی آپ کو نسخہ بتایا ہے کالی ہیرڑ والا وہ بھی آپ دیں، ٹھیک ہے، 3 ٹائم 4 ملین۔ اب کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو آخر میں بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد اگر بخار گرمی کی وجہ سے ہو تو اس کو آپ 5 نمبر ہاضم دیں۔ 5 نمبر قانون مفرد اعضاء کا گرم تر مزاج کا ایک ہاضم ہے، تو وہ آپ دیں۔ اور ساتھ ہی جو ہم نے آپ کو نسخہ بتایا ہے کالی ہیرڑ والا وہ بھی آپ ساتھ ساتھ 3 ٹائم دیں۔ اور آخر میں جو بخار ہے، اگر بخار ٹھنڈا ہو اعصابی مزاج میں تو آپ 3 شدید کے ساتھ دیں۔ دیکھیں، اعصابی مزاج میں چند علامات آپ سماعت فرما لیں۔ اس میں زبان بالکل سفید ہوگی، تہ ہوگی زبان پر، پیشاب بالکل سفید ہوگا، بھوک کم لگتی ہوگی، سستی تھکاوٹ زیادہ رہتی ہوگی۔ تو یہ اعصابی مزاج کی چند علامات ہے۔ اس بخار میں آپ 3 شدید دیں، وہ ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں 3 شدید کیا ہے۔ تو دیکھیں، اس طرح ہر قسم کے بخار پر ہم نے قابو پا لیا۔ بخار انشاءاللہ اس عمل سے جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم نے 4 ملین کا بتایا ہے، تو وہ آپ سماعت فرما لیں۔ اس کو عام طور پر غدی عضلاتی کہا جاتا ہے، لیکن سادہ زبان میں اس کو گرم خشک مزاج کا نسخہ کہا جاتا ہے۔ اجوائن لے لیں آپ 4 تولے، سرخ رائی 4 تولے، تیز پات 4 تولہ، اور گندک آملہ سار 12 تولے۔ تمام ادویات کو بالکل پاؤڈر کی طرح آپ کر لیں۔ تو یہ آپ 3 ٹائم دیں۔ طریقہ کار ہم نے آپ کو چونکہ پہلے ہی بتا دیا ہے۔ 4 ملین کے بعد ہم نے آپ کو 5 نمبر ہاضم کا بتایا ہے، تو وہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ سنڈ آپ نے 1 تولہ لینی ہے، یعنی خشک ادرک۔ سیاہ مرچ 1 تولہ، فلفل دراس 1 تولہ، نوشادر ٹھیکری والا 1 تولہ، پودینہ 2 تولہ، گندک آملہ سار 4 تولہ، میٹھا سوڈا 4 تولہ، خوردنی نمک جو کھانے والا گھر میں نمک ہوتا ہے 8 تولہ، ریوند کھٹائی 4 تولہ، اور سونف آپ نے 4 تولہ۔ تمام ادویات کو آپ نے بالکل بری کر لینا ہے، پاؤڈر بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے 5 ہاضم بھی آپ کو 5 نمبر ہاضم بھی بتا دیا ہے۔ اس کا مزاج ہے گرم تر، 3 شدید آپ سماعت فرمائیں۔ اب یہ خشک گرم مزاج کا 3 شدید نسخہ ہے۔ دارچینی آپ نے 3 تولے لینی ہے، جل وتری 2 تولہ، لونگ آپ نے 1 تولہ لینی ہے۔ تینوں چیزیں بالکل بری کر لے، صفوف بنا لے۔ کھانے کا طریقہ ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے۔ گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو پر نئے ہیں
تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم قانون مفرد اعضاء کے مطابق ہی ہر قسم کی بیماری کی ٹھوس وجہ اور اصولی علاج جو کہ قانون کے مطابق ہے وہی بتاتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔